تو ہمارے دوسرے مہمان آئے ہیں انتہائی مختصر وقت کے لیے چودھری طریق الزمان صاحب جو کہ میرپور سے تشریف لائے ہیں، وہ اظہار دیار کریں گے۔ حال ہی میں وہ تحریک لبیک کے اندر شامل ہوئے، ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور وہ اظہار دیار فرمائیں گے۔ آگے آ جائیں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ سانسوں میں ہے تازگی، نگاہوں میں ہے روشنی، سانسوں میں ہے تازگی، نگاہوں میں ہے روشنی، صلی اللہ کے نام سے راہوں میں ہے روشنی۔ ملتی نہیں ہے اس قدر سارے زمانے میں، ملتی نہیں ہے اس قدر سارے زمانے میں، یا رسول اللہ جس قدر ملی ہے آپ کی پناہوں میں روشنی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم پروقار اجتماع کے اندر میں سب سے پہلے عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک طویل زمانے کے بعد امت مسلمہ کے اندر ایک مرد مجاہد نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صدا بلند کی ہے جس صدا پہاڑوں سے بھی ٹکرائی اور سمندروں سے بھی، اور جس نے ایوان کفر کے اندر ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ میں آج پورے وصول کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر المجاہدین کی اس صدا نے آج وہ وقت ہمیں یاد دلایا کہ آج ان کے نعرے لبیک
کہ قومیں جب ان کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور مجاہدین نے پیدا کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب زیادہ دیر جو ہے وہ زیادہ دیر گزر سکتی ہے، نہیں، باطل کے ان قلوں میں مضبوط قلوں کے اندر پرانائی پڑ چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب تاغوت جو ہے نصف و خشاک کی طرح مٹ جائے گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام میں نے یہ کہا، میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں اس کو دہرائی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، میں سنتا آیا پڑھتا آیا اور میں نے مشاہدہ بھی کیا، لیکن تاریخ کے اندر میں نے پڑھا کہ حضرت خالد بن عبد العزیز کے دور کے اندر، عمر بن عبد العزیز کے دور کے اندر، دور خلافت کے اندر صبح جب لوگ بیدار ہوتے تھے ان سے یہ پوچھا جاتا، ہر شخص دوسرے سے پوچھتا کہ تم نے رات کو عبادت میں کتنے نوافل ادا کیے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کاش امیر المجاہدین کی قیادت کے اندر امت مسلمان پورے عالم اسلام کے اندر ہر شخص صبح بیدار ہو تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگ جائے کہ تم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تحریک ختم نبوت کے لیے آپ نے کیا رول جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اور مجھے یہ یقین ہے، میں اپنی یقین کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں، میں نے ایسی مؤثر آواز، مجھے دور صحابہ کیوں یاد آتا ہے، مجھے پڑھنے کو ملا، سننے کو ملا کہ دور صحابہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک پاس اور صلحہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ موجود تھا، محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا جو اس کے اندر راسخ ہو چکا تھا۔ اور مجھے تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ کے دوران پرچم اسلام کو، اس اسلام کی ناموس کو اور بقا کو جو ہے سلامت رکھنے کے لیے پرچم اسلام اگر ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، چھلنی ہو گئے ہیں، جسم چھلنی ہو گئے ہیں، تو کئی صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی داغوں کے اندر اس پرچم کو تھاما۔ میں آج وصول کے ساتھ عالم اسلام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا مرد مجاہد جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے ناموس رسالت کے اس پرچم کو ہاتھ میں لیے ہوئے گلیاں گلیاں، گلی گلی، محلے محلے جا رہا ہے اور صدائیں دے رہا ہے، لوگوں اٹھو، عالم اسلام اٹھو، بیدار ہو جاؤ اور اس پرچم کو سرنگون نہ ہونے دو۔ ناموس رسالت کا یہ پرچم ہے، مجھے یہ یقین ہے۔ مغرب تک پہنچ چکی ہیں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشمیر کو اس کے تبے کی درود کی صدا لگ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر ہے جو ہمارا آزاد کشمیر کا حصہ ہے، اس میں بھی طلاقت کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اور صدائیں گونج رہی ہیں اور وہ وقت ضرور آئے گا ان صداؤں کی برکت سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آزادی حاصل کریں گے اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کریں گے۔ میں سٹیج پر تمام دو ماتا اگر بیدین کا اور رشد صباب کا اور بید صباب کا جتنے بھی احباب موجود ہیں اور مجاہد تحریک ختم نبوت اور مجاہد تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم امیر المجاہدین، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے وہ تعدیر جو ہے وہ قبول کرے۔ آپ سے اجازت کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ یا رسول اللہ انتہائی مختصر وقت کے لیے ضلع اسلام آباد کے
ناظم اعلیٰ چودھری رضوان سیفی صاحب سے گزارش